یعنی یہ جو مال لے کے آیا ہے اس میں سے گھر والوں کے لیے بھی چھوٹے سارے اقبال کے الفاظ ہیں، اور میں رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی، تو نے کیا کہ آج گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آیا ہے، یا سارے کا سارا میری بارگاہ میں لے آیا ہے، سارے کا سارا اسلام کے لیے لے آیا ہے؟ اب حضور بھی جانتے تھے کہ عمر کتنا لے کے آئے ہیں، عمر کتنا چھوڑ کے آئے ہیں، لیکن حضور عمر کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ حضور نے فرمایا رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی، تو نے کیا؟ مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، فرمایا مسلمان پر اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے اور اپنے اعزا و اقربا کا بھی حق ہوتا ہے، اس لیے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آیا ہے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، یا سارے کا سارا مال دین اسلام کے لیے لے آیا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عرض کی، اقبال کہتے ہیں کہ عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، یا رسول اللہ میرے بچوں اور میری بیوی کا آدھا مال یہ ان کا حق ہے، اور باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار، اور میں یا رسول اللہ جو باقی ہے نا وہ ملت بیضا یعنی اسلام پر وہ قربان ہے میرا مال۔ آدھا مال میں نے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی اور بچوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور آدھا مال میں حضور آپ کی خدمت میں لے کے آ گیا ہوں، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے نذرانہ قبول کیجئے، یہ اسلام کے لیے میری طرف سے ہدیہ قبول کیجئے، یا رسول اللہ عمر کے پاس جتنا مال تھا آج آدھا آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہو گیا ہے۔ ابھی اقبال کہتے ہیں کہ یہ معاملہ چل رہا تھا کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ کیا گلدستہ اقبال نے پیش کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو، یار غار کہنا بھی بڑی شان کی بات ہے، حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کہنا بھی بڑی شان کی بات ہے، آپ کو آپ کے لقب عتیق سے پکارنا یہ بھی بڑی شان کی بات ہے، لیکن اقبال نے کمال کا جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں اور کمال کے القابات صدیق اکبر کے لیے استعمال کیے، کہا کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ یہاں رفیق ہجرت کی بات نہیں کی، یہاں رفیق غار کی بات نہیں کی، یہاں غار کی وہ سنگت کی بات نہیں کی، فرمایا رفیق نبوت آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اقبال بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق صرف غار میں حضور کے ساتھ نہیں ہے، صرف ہجرت میں حضور کے ساتھ نہیں ہے اور حضور کے رفیق نہیں ہے، بلکہ ہر موڑ پر جہاں دیکھو گے، جہاں مصطفیٰ نظر آئیں گے وہاں صدیق اکبر نظر آئیں گے، تو وہ رفیق نبوت ہے، اور وہ رفیق نبوت آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ آج کے لوگ دنیا میں عشق اور محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، کوئی کس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی کس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، بڑے عاشق بڑے دیوانے بنے پھرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جسے دیکھو وہ دیوانہ، جسے پوچھو وہ دیوانہ، جسے کہتے ہیں دیوانہ بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اور میں ہر کوئی آج کا مجنون بنا بیٹھا ہے نا، ہر کوئی آج دیوانہ بنا بیٹھا ہے، میں حضور کا بڑا عاشق ہوں۔ فرمایا جو عاشق ہیں وہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں، اور وہ دیوانے جو یار کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، فرمایا وہ دیوانہ بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ تو بہرحال کہا کہ جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، فرمایا اب وہ مال لے کے آیا تھا کہ جس نے عشق و محبت کی بنیاد ڈالی ہے۔ اور اقبال نے جو الفاظ استعمال کیے نا، اگر ان پر غور کیا جائے تو کمال کر دی اقبال نے۔ فرمایا ایک تو ہوتی ہے دیوار، عمارت بناتے ہیں نا تو اس کی ایک دیوار ہوتی ہے، چھت ہوتا ہے، پلر ہوتے ہیں، لیکن دیوار، چھت، ان سب چیزوں کو جو کھڑا کرتی ہے وہ بنیاد ہے، اس کو بنا کہتے ہیں، بنیاد ہوتی ہے۔ اور اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت مضبوط ہوتی ہے، اگر بنیاد کمزور ہو تو عمارت کمزور ہوتی ہے۔ اقبال نے عمارت کی بات نہیں کی، اقبال نے بنیاد کی بات کی ہے۔ فرمایا کہ عشق و محبت کی جو بنیاد ہے، اس بنیاد کو جس نے مضبوط کیا ہے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔
فرمایا عشق و محبت کی بنیاد کو جس ہستی نے، یہ اقبال ہے، فرمایا عشق و محبت کی بنیاد کو جو ہستی مضبوط کرنے والی ہے اسے ہم صدیق اکبر کہتے ہیں، جس